عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ ضلع پرشد ہائی اسکول چترپور سے پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھ ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے ہمزاد خطی مساواتوں کو حل کرنے کے پہلے طریقے پر مبنی مختلف مثالوں کو سمجھا تھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم اسی طریقے پر مبنی ایک اور مزید مثال کو سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ فرض کیجئے کہ ہمیں مثال کچھ اس طرح سے دی گئی 49x منفی 57y مساوی ہے 172، 57x منفی 49y مساوی ہے 252۔ اب اس مثال پر اگر ہم غور کریں تو یہاں پر اس مثال کو حل کرنے کے لیے ہم وہی اسٹیپس کو دہرائیں گے جو اس سے پہلے مختلف مثالوں میں ہم نے کیے تھے، یعنی سب سے پہلے ہم دی گئی مساواتوں کو نمبر ڈال کر لکھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں پر سب سے پہلی مساوات کو لکھیں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 49x منفی 57y مساوی 172 اور اسے ہم ایک نمبر دیں گے۔ اس کے بعد ہم اگلی مساوات 57x منفی 49y مساوی ہے 252 اسے لکھیں گے اور اسے مساوات نمبر 2 دیں گے۔ اب ان دونوں مساواتوں میں ہمیں مشاہدہ کرنا ہے۔ اس کے پہلے کے مختلف مثالوں کو جب ہم نے حل کرنے کی کوشش کیے تھے تو اس وقت ہم نے اس بات کو دھیان دیا تھا کہ دونوں میں سے کسی بھی ایک متغیر کے ساتھ دونوں مساواتوں میں اگر ضریب مساوی ہو تو وہاں پر ہم اسے اخراج کر کے دوسرے متغیر کی قیمت معلوم کر سکتے تھے۔ لیکن اگر ان مثال پر مشاہدہ کرے تو اس میں ہمیں ایک خاص بات یہ نظر آتی ہے کہ مساوات نمبر 1 میں متغیر x کے ساتھ 49 ہے اور وہی ضریب 49 مساوات نمبر 2 میں متغیر y کے ساتھ میں بھی ہے۔ اسی طرح سے مساوات نمبر 1 میں متغیر y کے ساتھ ضریب 57 ہے اور وہی ضریب مساوات نمبر 2 میں متغیر x کے ساتھ ہے، یعنی یہاں پر ضریبوں کو دونوں مساواتوں میں دونوں متغیروں کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ اس طرح کی مثالیں اگر ہمارے پاس میں آئے اور اگر ہمیں اس طرح کی مثالوں کو حل کرنا ہے تو ایسی سوالات میں ہم جمع اور تفریق دونوں بھی عمل کو انجام دیتے ہیں، یعنی یہاں پر ان دونوں مساواتوں کی ہم جمع بھی کریں گے، پھر ہمیں ایک نئی مساوات حاصل ہوگی، اسے ہم نمبر 3 دیں گے۔ اس کے بعد دونوں مثالوں میں ہم تفریق کا عمل کریں گے، پھر ہمیں ایک اور مثال حاصل ہوگی، اسے ہم نمبر 4 دیں گے اور پھر ان دونوں مثالوں کو حل کر کے ہم متغیر x اور y کی قیمت حاصل کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے جمع کا عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس دو مساواتیں نمبر 1 اور نمبر 2 دی گئی ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے مساوات 1 اور 2 کی جمع کرنے پر۔ اب کیونکہ یہاں ہمیں مساوات 1 اور 2 کی جمع کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم مساوات نمبر 1 کو لکھیں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 49x منفی 57y مساوی 172۔ اس کے بعد اس مساوات میں ہمیں دوسری مساوات کو جمع کرنا ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 57x منفی 49y مساوی 252۔ اب کیونکہ دونوں کے درمیان جمع کا عمل کرنا ہے، اس کے پہلے کی مثالوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم اس طرح کی مساواتوں میں جمع یا تفریق کا عمل کرتے ہیں تو ہم یہاں ایک لائن کھینچتے ہیں اور یہاں پر ہم جمع کا عمل کر رہے ہیں اس لیے مثبت کی علامت لگائیں گے۔ اب 49x میں 57x اگر دونوں کی جمع کرے تو ہمیں متغیر تو x حاصل ہوگا اور 49 اور 57 کی جمع ہو جائے گی، حاصل ہوگا 106x۔ اگلی مثال 57y 49y دونوں کے ساتھ علامت مساوی ہے، 57y کے ساتھ علامت منفی کی ہے اور 49y کے ساتھ میں بھی علامت منفی کی ہے۔ اگر علامت ایک جیسی ہو تو عمل جمع کا ہوگا، لیکن علامت وہی لگے گی جو بڑے عدد کے ساتھ ہو، یعنی یہاں پر علامت تو ہمیں منفی کی لگے گی اور دونوں کے درمیان جمع کا عمل ہوگا تو حاصل ہوگا 106y۔ پھر اگلا ہے مساوی کا نشان اور 172 میں جب ہم 252 کی جمع کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 424۔ اس طرح سے ہمیں حاصل ہو گیا 106x منفی 106y مساوی ہے 424۔ اب اس مساوات میں اگر ہم مشاہدہ کریں تو یہاں پر x کا ضریب 106 ہے، y کا ضریب بھی 106 ہے اور 424 یہ مستقل عدد ہے۔ یہ دونوں بھی اعداد یعنی 106 اور 424 دونوں بھی 106 سے تقسیم ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے طرفین کو 106 سے تقسیم کرنے پر، یعنی یہاں پر ہم لکھیں گے 106/106x منفی 106/106y
مساوی ہوگا 424/106۔ اب جب یہاں پر ہم تقسیم کا عمل کریں گے تو یہاں پر 106 سے 101 کینسل ہوگا، اور اسی طرح سے مساوی کی دوسری جانب 106 سے جب ہم 424 کو تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 4، جس طرح سے ہمیں اس کے پہلے کی مساواتوں میں حاصل ہوا تھا۔ اس لیے ہم یہاں لکھیں گے x منفی y مساوی ہے 4، اور ہم اسے مساوات نمبر 3 دیں گے، یعنی یہاں پر مساوات نمبر 1 اور 2 کے اندر جمع کا عمل کرنے پر ہمیں ایک نئی مساوات حاصل ہوئی جسے ہم نے مساوات نمبر 3 دیا۔ اسی طرح سے اب ہمیں تفریق کا عمل بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم ہماری مساواتیں لکھ لیتے ہیں۔ 49x منفی 57y مساوی 172 اسے نمبر 1، اور 57x منفی 49y مساوی 252 اسے مساوات نمبر 2۔ اب ان دونوں کے درمیان تفریق کا عمل کرنا ہے۔ اس کے پہلے کی مساواتوں میں ہم سمجھے تھے کہ جب ہمیں تفریق کا عمل کرنا ہوتا ہے تو ہم بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو تفریق کرتے ہیں، یعنی یہاں پر اگر ہم مشاہدہ کریں ہمارے آسانی کے لیے تو مساوات نمبر 2 میں متغیر x کے ساتھ عدد 57 ہے، جو کہ مساوات نمبر 1 میں متغیر x کے ساتھ موجود عدد 49 سے بڑا ہے۔ اسی طرح سے مساوات نمبر 2 میں مساوی کی دوسری جانب 252 دیا گیا ہے، اور مساوات نمبر 1 میں مساوی کی دوسری جانب 172 ہے، کیونکہ 252 عدد یہ بھی 172 سے بڑا ہے، اس لیے ہم یہاں پر مساوات نمبر 2 میں سے مساوات نمبر 1 کو تفریق کریں گے۔ اس لیے ہم یہاں لکھیں گے مساوات نمبر 2 میں سے 1 کو تفریق کرنے پر سب سے پہلے ہم مساوات نمبر 2 کو لکھ لیں گے، پھر اس کے بعد مساوات نمبر 1 کو لکھیں گے، پھر ہم یہاں پر ایک لائن کھینچیں گے۔ اب کیونکہ ہم نے اس کے پہلے کی مثالوں میں بھی سمجھا تھا کہ جب ہم تفریق کا عمل کرتے ہیں تو یہاں علامت منفی کی لگاتے ہیں، اور منفی کی علامت لگانے کے بعد اس مساوات میں علامت تبدیل ہو جائے گی، یعنی یہ منفی کی علامت مثبت ہو جائے گی، اور عدد 172 کے ساتھ کوئی بھی علامت ظاہر نہیں کی گئی، یعنی یہاں پر مثبت کی علامت ہے تو یہ منفی کی علامت ہو جائے گی۔ اب جب عدد 57 میں سے 49 کو تفریق کریں گے، اور کیونکہ یہاں پر متغیر x ہے تو ہمیں حاصل ہوگا 8x۔ اب یہاں پر 49y کے ساتھ منفی عدد ہے اور 57y کے ساتھ مثبت عدد ہے، یعنی دونوں میں تفریق کا عمل ہوگا، لیکن کیونکہ بڑے عدد کے ساتھ علامت مثبت کی ہے اس لیے ہم یہاں پر مثبت کی علامت لگائیں گے، اور 57y میں سے 49y کو جب ہم تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 8y۔ پھر ہم لکھیں گے مساوی کا نشان، اور 252 میں سے 172 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 80۔ اس طرح سے ہمیں ایک اور مساوات حاصل ہو گئی، 8x جمع 8y مساوی ہے 80۔ اب اس مساوات میں اگر مشاہدہ کریں تو x اور y کے ساتھ ضریب 8 دیے گئے ہیں، اور مستقل عدد ایک 80 ہے جو کہ 8 سے تقسیم ہو سکتا ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے طرفین کو 8 سے تقسیم کرنے پر۔ پھر جب ہم طرفین کو 8 سے تقسیم کرتے تو ہم اسے لکھیں گے اس طرح سے 8/8x جمع 8/8y مساوی ہے 80/8۔ پھر ہم یہاں پر جیسے اس سے پہلے ہم نے تقسیم کا عمل کیا تھا اسی عمل کو یہاں دہرانا ہے۔ ہم تقسیم کا عمل کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 1/1x جمع 1/1y مساوی ہے، جب ہم 80 کو 8 سے تقسیم کریں تو حاصل ہوگا 10/1، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے x جمع y مساوی ہے 10، یہ ہو جائے گا ہماری مساوات نمبر 4۔ اس طرح سے ہمیں مساوات نمبر 1 اور 2 میں تفریق کا عمل کرنے پر ایک نئی مساوات حاصل ہوئی، اور اس سے پہلے جب ہم نے مساوات 1 اور 2 کی جمع کیے تھے تو ہمیں مساوات نمبر 3 حاصل ہوئی تھی، x منفی y مساوی ہے 4۔ اب ان دونوں مساواتوں میں اگر ہم مشاہدہ کریں تو یہاں پر متغیر x کے ساتھ دونوں بھی جانب مثبت کی علامت ہے، اور متغیر y کے ساتھ دونوں بھی علامتیں مختلف ہے، یعنی مساوات نمبر 4 میں y کے ساتھ مثبت کی علامت اور مساوات نمبر 3 میں y کے ساتھ منفی کی علامت ہے، یعنی یہاں پر اگر ہم جمع کا عمل کریں تو یہاں پر ہمیں y کا اخراج کر کے متغیر x کی قیمت حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے مساوات نمبر 3 اور 4 کی جمع کرنے پر سب سے پہلے ہم لکھیں گے مساوات نمبر 3 x منفی y مساوی ہے 4، پھر ہم لکھیں گے مساوات نمبر 4 x جمع y مساوی ہے 10۔ اب کیونکہ جس طرح سے پہلے ہم نے عمل کیے تھے ہم یہاں لائن کھینچیں گے اور دونوں کے درمیان مثبت کی علامت لگائیں گے، x میں x کی جمع کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 2x، منفی y سے مثبت y کینسل ہوگا، مساوی کا نشان، اور 10 اور 4 کی جب ہم جمع کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 14۔ اس طرح سے ہمیں ایک نئی مساوات حاصل ہو گئی، 2x مساوی ہے 14۔ پھر اس کے پہلے جس طرح سے ہم نے مختلف مثالوں میں دیکھا تھا اس طرح کی مثالوں میں ہم متغیر کے ضریب میں موجود عدد سے طرفین کو تقسیم کرتے ہیں، یہاں متغیر x کے ضریب میں 2 ہے
اس لیے ہم طرفین کو 2 سے تقسیم کریں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے طرفین کو 2 سے تقسیم کرنے پر پھر ہم یہاں لکھیں گے 2/2x مساوی ہے 14/2۔ جب ہم یہاں تقسیم کا عمل کریں گے یہاں ہمیں حاصل ہوگا 1/1x، یہ مساوی ہے 7/1، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے x مساوی ہے 7۔ اس طرح سے متغیر y کا اخراج کر کے ہمیں x کی قیمت حاصل ہو گئی۔ اب ہم متغیر y کی قیمت معلوم کریں گے، جس کے لیے ہمارے پاس 4 مساواتیں ہیں، جس میں سے پہلی 2 مساواتیں یہ ہے 49x - 57 مساوی 172، 57x - 49 مساوی 252۔ اسی طرح سے تیسری اور چوتھی مساوات x جمع y مساوی ہے 10 اور x y مساوی ہے 4۔ ان چاروں مساواتوں میں ہمیں مساوات نمبر 4 آسان ہے، اس لیے ہم یہاں پر مساوات نمبر 4 میں x کی قیمت رکھیں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے x مساوی ہے 7 مساوات نمبر 4 میں رکھنے پر۔ سب سے پہلے ہم مساوات کو لکھ لیتے ہیں، x جمع y مساوی ہے 10، یہ ہماری مساوات نمبر 4۔ پھر ہم یہاں پر x کی جگہ x رکھیں گے، لیکن کیونکہ x کی قیمت 7 ہے اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 7، پھر اتاریں گے مثبت کا نشان۔ پھر y کی قیمت ہمیں معلوم کرنی ہے اس لیے ہم اسے جیسے کہ ویسے لکھیں گے، پھر لکھیں گے مساوی کا نشان اور پھر اگلا عدد یعنی 10 اتاریں گے۔ اب کیونکہ y اور 7 یہ دونوں مختلف ہے، 7 ایک مستقل عدد ہے، y ایک متغیر ہے، دونوں کے درمیان جمع کا عمل ممکن نہیں، اس لیے ہم یہاں پر طرفین میں سے 7 کو تفریق کریں گے، اس لیے ہم یہ لکھیں گے طرفین میں سے 7 کو تفریق کرنے پر۔ پھر اس کے پہلے جس طرح سے ہم نے مختلف مثالوں میں اس عمل کو کیا تھا ویسے ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے 7، پھر ہم یہاں پر تفریق کریں گے 7 کو، پھر جمع کا نشان، اس کے بعد اتاریں گے y، پھر مساوی کا نشان، پھر لکھیں گے 10 جیسے کہ ویسے، اور پھر مساوی کے اس جانب بھی ہم 7 سے تفریق کریں گے۔ اب کیونکہ عدد 7 میں سے 7 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 0، اور 0 میں اگر y کی جمع کرے تو ہمیں حاصل ہوگا y، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے y جیسے کہ ویسے۔ پھر اس کے بعد ہم اتاریں گے مساوی کا نشان، اور 10 میں سے جب ہم 7 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 3۔ اس طرح سے ہمیں اس مثال میں x کی قیمت 7 حاصل ہو گئی اور y کی قیمت 3 حاصل ہو گئی، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے کہ ہمارا حل سیٹ ہے 7,3۔ اس طرح سے ہم نے ہمزات خطی مساواتوں کو حل کرنے کے پہلے طریقے پر مبنی ایک اور مثال کو سمجھ لیا۔ اگلے ویڈیو میں ہم نئے عنوانات کو سمجھیں گے۔